بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ السلام علیکم قارئین، آج ہم ناول کے 7ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ عمران کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور بلیک زیرو اس کی کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے آج تک عمران کو اس طرح شکست خوردہ نہیں دیکھا تھا۔ خیریت عمران صاحب، کیا ہوا؟ آج تو آپ بالکل پسمردہ نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا اور عمران کرسی پر گر سا گیا۔ کیا بتاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجرموں نے مجھے اس بار خوب اچھی طرح بے وقوف بنایا ہے، اور اب جبکہ مجرموں کی چال کا مجھے پتہ چلا ہے تو میں واقعی اپنے آپ کو احمق اعظم محسوس کر رہا ہوں۔ عمران نے بے حد سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا پرنس ونچر ہاتھ سے نکل گیا؟ کچھ مجھے بھی تو بتلائیے۔ بلیک زیرو عمران کا موڈ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا۔ بات یہ ہے طاہر کہ ہم شروع سے ہی جسے پرنس ونچل سمجھ رہے تھے وہ دراصل پرنس ونچل تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا جڑواں بھائی ایلس ونچل ہے۔ چونکہ اس گروہ کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو بھی معلوم نہیں، اس لیے جس طرح سب دھوکہ کھاتے چلے آئے ہیں ہم بھی دھوکہ کھا گئے۔ اصل بات کا تو اب پتہ چلا ہے کہ جان ونچل اور ایلس ونچل دو جڑواں بھائی ہیں۔ جان ونچل گروہ کا سربراہ ہے، مگر فیس پر ایلس ونچل رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایلس ونچل سیکرٹ سروس کو الجھا لیتا ہے اور جان ونچل اپنا اصل مشن آرام سکون سے پورا کر لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی چال کھیلی گئی ہے۔ ایلس ونچل پرنس ونچل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور عین ان کی چال کے مطابق ہم اس میں الجھ کر رہ گئے، اور نتیجہ یہ کہ جب میں نے ایلس ونچل پہ ہاتھ ڈالا تو اب پتہ چلا کہ وہ تو صرف ڈمی تھا۔ اصل پرنس ونچل تو ہمارے سامنے ہی نہیں آیا، اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس کا اصل مشن کیا ہے۔ نہ جانے وہ اپنا مشن پورا کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ بہرحال ہم اس وقت اسی پوزیشن میں ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے، اور پرنس ونچل نہ جانے کہاں آگے بڑھ چکا ہوگا، اس کا ہمیں قطعی علم نہیں۔ عمران نے تفصیل بتائی۔ مگر عمران صاحب، ایلس ونچل یا اس کے گروہ کے آدمیوں کو تو معلوم ہوگا کہ پرنس ونچل کیا کر رہا ہے۔ نہیں طاہر، اس کا بھی انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کے اور ایلس کے گروپ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ پرنس ونچل ایلس ونچل کے گروپ کے لیے وائٹ فاکس ہے اور اپنے گروپ کے لیے ڈبلیو، اور ہم نے وائٹ فاکس کو ختم کر دیا ہے، مگر ہمارا اصل مجرم ڈبلیو ہنوز آزاد ہے۔ عمران نے اسے مزید تفصیل بتائیں۔ واقعی تشویشناک مرحلہ ہے بلیک زیرو، تم ایسا کرو کہ فوراً دانش منزل کا بیرونی منظر تبدیل کر دو، کیونکہ جیسے ہی پرنس ونچل کو ایلس ونچل کی موت کا علم ہونا ہے اس نے فوراً دانش منزل پر انتقامی حملہ کر دینا ہے، اور اس طرح ہم اصل مشن سے ہٹ کر پھر فضولیات میں الجھ جائیں گے۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو اٹھ کر کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ دانش منزل کا بیرونی منظر تبدیل کر سکے۔ عمران نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں۔ عمران نے چونک کر رسٹ واچ کا ون بٹن کھینچ لیا اور 6 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ عمران سمجھ گیا کہ ٹائیگر کال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ گٹر میں جاتے ہوئے ٹائیگر نے کرنل حبیب اور غیر ملکیوں کے متعلق بتایا تھا۔ عمران نے ٹال دیا تھا کیونکہ فوجی معاملات میں وہ بغیر کسی خاص وجہ کے مداخلت نہیں کرتا تھا، اس کے لیے ملٹری سیکرٹ سروس ہی کافی تھی، اس لیے اس نے ٹائیگر کو ٹال دیا تھا۔ لیکن اب ٹائیگر کی کال نے اسے کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، چنانچہ یہی سوچتے ہوئے اس نے ون بٹن کو مخصوص انداز میں دبا کر کھینچ لیا۔ یس، عمران اسپیکنگ، اوور، عمران نے پروقار لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اسپیکنگ باس، آپ کے لیے میرے پاس ایک اہم خبر ہے، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تمہید مت باندھو ٹائیگر، رپورٹ دو، اوور، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سوری باس، رپورٹ سنیے۔ کرنل حبیب اور غیر ملکیوں کی ہوٹل جیکارڈ میں گفتگو میں نے چیک کی ہے۔ دارالحکومت سے 20 میل دور فوجی اڈے پر کل رات 12 بجے ایک جہاز خفیہ طور پر اترے گا، جس میں سے ایک بنڈل وزارت دفاع کے نمائندے کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر سائنسدان اور وزارت دفاع کا نمائندہ کار میں اس بنڈل کو پہلے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں گے اور پھر ایٹمک انرجی کمیشن پہنچا دیا جائے گا۔ ملٹری سیکرٹ سروس کا ایئرپورٹ پر سخت پہرا ہوگا، اور جس کار میں بنڈل جائے گا اس کی آگے پیچھے بھی ملٹری سیکرٹ سروس کی 4 حفاظتی کاریں ہوں گی۔ وہ غیر ملکی اس بنڈل کو اڑانا چاہتے ہیں، اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں دخل اندازی کریں؟ یہ ملٹری سیکرٹ سروس کا کیس ہے، وہ خود ہی اس سے نپٹ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس سازش کے متعلق انہیں آگاہ کر دیں، اوور۔
عمران نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ جیسے آپ مناسب سمجھے باس، بہرحال میں نے یہ کیس ٹریس کیا تھا اور آپ نے چونکہ اس کی تفصیلات طلب کی تھی اس لیے میں تفصیلات آپ کو بتا دی۔ اور ٹائیگر نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں افسردگی کا ہلکا سا پرتو موجود تھا، جیسے اسے عمران کے جواب سے مایوسی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے اس نے اپنی صلاحیتوں سے اس کیس کو ٹریس کیا تھا اور پھر محنت کر کے اس کی تفصیلات حاصل کی تھیں، مگر عمران نے اسے مایوس کر دیا۔ ان غیر ملکیوں کا حلیہ بتاؤ اور مزید کوئی قابل ذکر بات ہو تو بتلاؤ تاکہ ملٹری سیکرٹ سروس کو میں یقینی ٹپس دے سکوں۔ اوور، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور پھر ٹائیگر نے ان کا حلیہ بتلایا اور ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو لفظ بلفظ سنا دی۔ اور جب ٹائیگر نے گفتگو کے درمیان ڈبلیو کا نام لیا تو عمران اس بری طرح اچھلا جیسے کرسی میں کرنٹ آ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو ٹائیگر؟ کیا واقعی غیر ملکیوں نے ڈبلیو کا نام لیا تھا؟ اوور، عمران نے انتہائی مشتاق لہجے میں کہا۔ یس باس، انہوں نے ڈبلیو کا نام لے کر کرنل حبیب کو دھمکی دی تھی، ٹائیگر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ شاید اسے عمران کے لہجے سے امید لگ گئی تھی کہ اب عمران اس سلسلے میں خود کام کرے گا۔ اگر یہ بات ہے ٹائیگر تو یقین رکھو کہ تم نے ایک انتہائی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب ملٹری سیکرٹ سروس کے بجائے میں خود اس کیس پہ کام کروں گا، یہ ہمارا کیس ہے۔ اوور، عمران کا لہجہ بےحد پرجوش تھا۔ تھینک یو باس، اب میری محنت ٹھکانے لگی ہے۔ بہرحال میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوور، ٹائیگر نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ کرنل حبیب کو اغوا کر کے اس کا میک اپ کرو تاکہ اس رات عین وقت تمام انتظامات اور دیگر تفصیلات بتا سکو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ بلیک زیرو اس دوران واپس آ چکا تھا اور عمران کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے اعصاب پہ چھائی ہوئی افسردگی کی گرد جھڑ چکی تھی۔ کوئی کلو مل گیا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں طاہر، ٹائیگر نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہمیں پرنس منچل کے اصل مشن کا پتہ چل گیا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ پرنس منچل کس طرح کامیاب ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر مختصر طور پر بلیک زیرو کو مشن کے بارے میں بتلایا۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ایکسٹرا اسپیکنگ، کرنل ڈی سے بات کراؤ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کے چیف کرنل ڈی کے پی اے نے جواب دیا، اور پھر چند لمحے بعد دوسری طرف سے کرنل ڈی کی بھاری بھرکم آواز سنائی تھی۔ کرنل ڈی اسپیکنگ، ایکس 2، عمران نے باوقار لہجے میں کہا۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ کرنل ڈی نے سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کرنل ڈی، کل رات 12 بجے ملٹری ایئرپورٹ پر کیا مشن سر انجام دیا جانے والا ہے؟ اوہ، ایٹامک انرجی کمیشن کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ آپ تک کیسے پہنچا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ باخبر ہوتے ہیں، مگر مجھے تعجب ضرور ہو رہا ہے، کرنل ڈی نے قدرے تعجب آمیز لہجے میں کہا۔ کرنل ڈی، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ موضوع سے ہٹ کر باتیں کرتا رہوں، عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ویری سوری، صرف تعجب کی وجہ سے میں نے یہ چند باتیں کی تھیں۔ بہرحال ایٹامک مشن کے سلسلے میں ہمیں کچھ زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ وزارت دفاع نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ ہم ایک بنڈل اپنی حفاظت میں ایٹامک انرجی کمیشن تک پہنچا دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس بنڈل میں کیا ہے اور کیا نہیں، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہم نے پورے ایئرپورٹ کو گھیرے میں لینے اور بنڈل والی کار کی حفاظت کے لیے 4 کاروں کا انتظام کیا ہے، جن میں ملٹری سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ کافی ہے۔ کیا آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کرنل ڈی نے جواب دیا۔ میں بھی اس سلسلے میں غور کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اطلاعات ملی ہے کہ مجرموں کا گروہ اس بنڈل کو اڑانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اپنے انتظامات کو سخت کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ کیس خالصتاً ہمارا ہے اور ہم اس سے خوب نمٹنا جانتے ہیں، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا۔ بہرحال آپ چوکنے رہیں، بائے بائے، عمران نے جواب دیا اور پھر کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اور پھر اس نے دوسرے نمبر ڈائل کیے اور رابطہ ختم ہوتے ہی عمران نے کہا۔ ایکسٹرا اسپیکنگ، سر طاہر سے بات کرائیں۔ اوکے سر، 1 منٹ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے سیکرٹری وزارت دفاع سر طاہر کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد سر طاہر کی آواز سنائی دی۔ طاہر اسپیکنگ، ایکس 2، عمران نے مخصوص انداز اور پروقار لہجے میں کہا۔ سر طاہر، یہ بتلائیے کہ کل رات جو بنڈل وزارت دفاع کے تحت لایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے تفصیلات چاہیے، عمران نے پوچھا۔ اوہ، مگر آپ کو اس کے متعلق کیسے علم ہوا؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، ملٹری سیکرٹ سروس اور وزارت دفاع کے علاوہ کسی کو اس کے متعلق علم نہیں، سر طاہر نے انتہائی تعجب خیز لہجے میں کہا۔ سر طاہر، آپ ایکسٹرا سے بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا تعجب فضول ہے، آپ مجھے تفصیلات بتائیں، عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ سوری،
تفصیلات یہ ہیں کہ ہمارے ملک نے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ایٹمی دھماکے کر چکا ہے، اس لیے طاقت کا توازن برابر کرنے کے لیے ہمارا بھی ایٹمی طاقت بننا ضروری ہے۔ سر طاہر نے تفصیلات بتائیں۔ سر طاہر: میں نے پہلے ہی کہا کہ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کر کے مختصر طور پہ بتائیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ عمران نے ایک بار پھر سر طاہر کو ٹوکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ سوری، میں صرف پس منظر بتا رہا تھا، سر طاہر نے جواب دیا۔ ان کے لہجے سے بھی ناگواری آیا تھی، مگر مقابل میں ایکسٹرو تھا، اس لیے وہ مجبور تھے، کیونکہ ایکسٹرو کے اختیارات سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے یورینیم 235 کی مقدار پوری نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے دوست ملک ثانیہ سے خفیہ طور پر یورینیم 235 حاصل کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اور کل رات 12 بجے حکومت ثانیہ کا اسپیشل طیارہ یورینیم 235 لے کر ہمارے ملک آ رہا ہے۔ سر طاہر نے جواب دیا، تو کیا اس بنڈل میں یورینیم 235 ہوگا؟ عمران نے چونک کر پوچھا، کیونکہ اسے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ بنڈل اس قدر قیمتی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے تو اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے تعجب ہوا کہ آپ کو اس کا علم کیوں کر ہو گیا۔ سر طاہر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، معلومات کے لیے شکریہ۔ بہرحال آپ کو چاہیے تھا کہ اتنے اہم مشن کے لیے وزارت خارجہ کو ضرور مطلع کرتے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے۔ یہ تو بے حد سیریس معاملہ نکلا۔ بلیک زیرو جو گفتگو کے دوران خاموش بیٹھا تھا، عمران سے بولا، ہاں بہت سیریس، اور سر طاہر کی حالت دیکھو کہ اتنے اہم مشن کے لیے اس نے ہمیں مطلع ہی نہیں کیا۔ اگر ٹائیگر سے دریافت نہ کرتا تو پرنس منچل یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، اور بعد میں ہمیں کہا جاتا کہ ہم وہ بنڈل دستیاب کریں، کیونکہ ہمسایہ ملک نے اس بنڈل کو حاصل کرنے کے لیے پرنس منچل کی خدمات حاصل کی ہیں۔ عمران نے غصے سے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں فوری اقدام کرنا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت ثانیہ سے بات کر کے ملٹری ایئرپورٹ کے بجائے جہاز کو کسی اور مقام پہ اتار لیں؟ بلیک زیرو نے تجویز پیش کی۔ نہیں، یہ فضول رہے گا، ایسی مجرم تنظیموں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ایئرپورٹ پہ جہاز اترنے کی اطلاع مل سکتی ہے تو پروگرام میں تبدیلی کی اطلاع بھی یقیناً مل جائے گی، اور دوسری بات، اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ مجرموں کو اس تبدیلی کا پتہ نہیں چلے گا تو اس طرح ہم مال کی حفاظت تو کر لیں گے مگر مجرموں کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ وہ بدستور انڈر گراؤنڈ ہی رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایٹمک انرجی کمیشن پہ ہی ریڈ کر دیں۔ اس طرح ہمارے ادارے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں ہر قیمت پہ مجرموں کو گرفتار کرنا ہے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ ہم اس ایئرپورٹ پر ہی ان کا مقابلہ کریں، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو کی سمجھ میں بات آ گئی۔ عمران کا ذہن واقعی ہر پہلو پر سوچنے کا عادی تھا۔ تم تمام ممبروں کو الرٹ کر دو، میں سر سلطان سے تفصیلی بات چیت کرتا ہوں، اس کے بعد پروگرام فائنل کروں گا۔ ہمیں ہر قیمت پر سر پرنس منچل کو ناکام کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر سلطان، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ کرنل ڈی کسی قیمت پر اس باکس کو نہیں بچا سکے گا، عمران نے غصے سے سرخ ہو کر کہا۔ بیٹے، اب تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ میں مجبور ہوں، ورنہ مجھے بھی اس بات کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ تمہیں کہ باکس مجرم لے اڑیں گے، مگر کرنل ڈی اور سر طاہر نے پرائم منسٹر کو یقین دلا دیا کہ وہ اسے کنٹرول کر لیں گے اور ایکسٹرو اس معاملے میں مداخلت نہ کرے، اس لیے پرائم منسٹر نے مداخلت سے منع کر دیا ہے، سر سلطان نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ عمران چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، اس کے چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا، شاید وہ کسی فیصلے پہ پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کرنل ڈی کے کیس میں مداخلت نہیں کروں گا، وہ بھی اپنا بازو آزما لیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر مجرم کامیاب ہو گئے تو کرنل ڈی تو زیادہ سے زیادہ استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو جائے گا، مگر اس کی ناکامی سے ملک کو جو نقصان پہنچے گا وہ ناقابل تلافی ہوگا، اور کم از کم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کرنل ڈی اور سر طاہر کی ضد کی بنا پر مجرم اس ملک سے کامیاب لوٹیں۔ یہ سیکرٹ سروس کی توہین ہے، عمران نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری حب الوطنی سے یہی امید تھی، اور تمہارے یہ فقرات سن کر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ تم واقعی وسیع ظرف کے مالک ہو، سر سلطان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ٹرانسمیٹر رکھ لیں اور پرائم منسٹر سے بھی بات کر لیں۔ جس وقت میں آپ کو کال کروں گا آپ ہمارے پرائم منسٹر اور سر طاہر وہاں پہنچ جائیں۔ بلیک زیرو آپ کو مجرموں کے ہیڈ کوارٹر لے جائے گا تاکہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کرنل ڈی نے کیا تیر مارا اور ایکس 2 کی کیا اہمیت ہے۔ عمران نے چھوٹا سا باکس جیب سے نکال کر سر سلطان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ مگر کہاں؟ سر سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ میں ٹرانسمیٹر پہ ہی جگہ بتلا دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ کرنل ڈی اس وقت تک ہتھیار ڈال چکا ہوگا، اور اس وقت سر طاہر اور پرائم منسٹر کو بھی احساس ہو چکا ہوگا کہ کرنل ڈی کی ضد نے کیا گل کھلایا ہے۔
اس لیے وہ سب آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران نے رسٹ واچ کا بٹن کھینچا اور گھڑی پر 6 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز بلند ہوئی۔ ٹائیگر اسپیکنگ، اوور۔ عمران اسپیکنگ، کس پوزیشن میں ہو؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ میں کرنل حبیب کا روپ دھار چکا ہوں باس، اور اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہوں۔ اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ مزید کوئی معلومات؟ اوور۔ عمران نے سوال کیا۔ باس، مزید معلومات یہ ہیں کہ مجرم ایئرپورٹ سے باہر سڑک پر بنڈل اڑائیں گے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ مجرموں کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تم تو ان کے ہیڈ کوارٹر میں بھی گئے تھے، اس کا میل وقوع بتاؤ۔ اوور۔ عمران نے سوال کیا اور ٹائیگر نے انہیں اس ہیڈ کوارٹر کا پتہ اور اس کا اندرونی محل وقوع تفصیل سے بتلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم بہرحال چوکنے رہو، اگر کوئی مزید معلومات ملیں تو فوراً مجھے مطلع کرنا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ سر سلطان خاموش بیٹھے بات چیت سن رہے تھے۔ عمران نے میز پہ رکھا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فوراً ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے پروقار لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل، ویسٹرج کالونی کی کوٹھی نمبر 112 پہ جاؤ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ مجرموں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اپنے ساتھ ایمرجنسی میک اپ باکس بھی لے جانا۔ کوٹھی کے اندر داخل ہونے کے بعد تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آیا واقعی وہ مجرموں کا ہیڈ کوارٹر ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں کسی اہم شخصیت کا روپ تم نے دھارنا ہے، اپنے ساتھ B2 کا ٹرانسمیٹر بھی لے جانا، مجھے 1 گھنٹے بعد اس کے متعلق تفصیلی رپورٹ دو، مزید ہدایات میں اسی پر دوں گا، اور سب ممبرز کو بھی کہہ دو کہ وہ کوٹھی کو گھیر لیں، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی وہاں جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی صرف 8 بجے تھے، آپریشن میں 4 گھنٹے باقی تھے۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں نے مزید انتظامات کرنے ہیں، آپ پرائم منسٹر سے بات کر لیں، میری کال ملتے ہی آپ پرائم منسٹر کو لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو بلیک زیرو بحیثیت X2 گائیڈ کرے گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سر سلطان سے مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ رات کے 11 بجے تھے جب عمران نے ویسٹرج کالونی کی کوٹھی نمبر 112 سے تھوڑی دور جا کر اپنی کار روکی، اور پھر کار سے اتر کر وہ تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ مین گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پہ مخصوص انداز میں پھیرا اور چند لمحوں بعد بائیں سائڈ سے ایک سیاہ پوش عمارت کی آڑ سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ صفدر، عمران نے سیاہ پوش کے قریب پہنچتے ہوئے دبے لبے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں صفدر ہوں، سیاہ پوش نے جواب دیا۔ کوٹھی کی کیا پوزیشن ہے؟ کوٹھی سے 4 کاریں باہر جا چکی ہیں، گیٹ آٹومیٹک ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کیا تمام ممبرز موجود ہیں؟ جی ہاں، سوائے جولیا کے سب موجود ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، میرے ساتھ اندر چلو اور باقی ممبر سے بھی کہہ دو کہ وہ مختلف راستوں سے کوٹھی کے اندر داخل ہو جائیں، کوٹھی پہ ہمارا مکمل قبضہ ہونا چاہیے، عمران نے صفدر سے کہا، اور پھر صفدر نے رسٹ واچ پر سب کو عمران کی ہدایت سے آگاہ کر دیا۔ پھر صفدر اور عمران دونوں کوٹھی کی دائیں طرف کی دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دیوار سے ہوتے ہوئے اندر کود چکے تھے۔ کوٹھی میں کودتے ہی وہ دیوار کی جڑ میں دپک گئے اور پھر انہیں برآمدے کے قریب 2 آدمی نظر آئے۔ وہ دونوں مسلح تھے، شاید دھماکے کی آواز سن کر باہر نکلے تھے۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا اور 2 بار کلک کی آواز نکلی اور وہ دونوں کٹے ہوئے شیطین کی طرح زمین پہ گر پڑے۔ ان کی گرتے ہی صفدر اور عمران تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے کوٹھی کی پچھلی طرف بھی سائرن سے لگے ریوالور کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ایک دبی دبی چیخ بھی ابھری۔ عمران اور صفدر برآمدے میں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد تنویر اور نعمانی پچھلی طرف سے مڑ کر برآمدے میں پہنچ گئے۔ 3 آدمی تھے، ہم نے ختم کر دیے، تنویر نے بتایا، اور پھر بائیں سائڈ سے صدیقی بھی پہنچ گیا، اس نے بتایا کہ ادھر کوئی نہیں۔ اور پھر عمران اور صفدر کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ تمام کوٹھی خالی پڑی تھی۔ مجرم شاید صرف 5 آدمیوں کو کوٹھی کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر خود آپریشن کے لیے گئے تھے۔ جلد ہی عمران نے تہہ خانہ ڈھونڈ نکالا جو پرنس ونچر کا آپریشن روم تھا۔ اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد عمران اور صفدر باہر آ گئے۔ تم سب کوٹھی کے اندر مختلف جگہوں پر بکھر جاؤ، X2 وہاں پہنچے گا اور پھر پرائم منسٹر اور سر سلطان اور سر طاہر بھی وہاں آئیں گے۔ اس وقت X2 کے ساتھ صرف صفدر اندر آئے گا، باقی لوگ بدستور اپنی جگہوں پر جمے رہیں گے، کیونکہ مجرموں کے سرغنے پہلے اندر آئیں گے اور مجرموں کے ساتھی بعد میں۔ مجرموں کے سرغنے کو تو میں کور کر لوں گا، باقی مجرموں کو تم لوگوں نے کور کرنا ہے۔ تم لوگوں نے سائلنسر لگے ریوالور استعمال کرنے ہیں، شور پیدا نہیں ہونے دینا، کسی قسم کا رسک لینے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ پرائم منسٹر نے آنا ہے، اس لیے ہمیں کوئی قطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ عمران نے ان سب کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خیال رکھیں گے، صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے جواب دیا، اور وہ سب واپس مڑ گئے۔ عمران واپس اندر چلا گیا۔ تہہ خانے میں پہنچ کر عمران نے کمرے میں رکھی ہوئی الماری کے پیچھے اپنی جگہ بنا لی، اور اس نے گھڑی دیکھی تو 12 بجنے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ کھیل شروع ہونے والا ہے۔ اب اس کی تمام کامیابی کا دار و مدار صرف اس بات پر تھا کہ مجرم کامیاب ہو جائے۔ ویسے اسے مکمل یقین تھا کہ پرنس منچل وہ باکس ضرور حاصل کر لے گا۔ پرنس منچل نے جو پروگرام بنایا تھا اس کا بھی اسے علم تھا۔ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اسے مکمل یقین تھا کہ پرنس منچل کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پروگرام کرنل ڈی کے بس سے باہر تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک کلائی پہ ضربیں لگنی شروع ہو گئیں۔ رسٹ واچ کا بٹن دبا کے کھینچا تو ڈائل پر 9 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ عمران نے 1 بٹن کا 2 بار دبایا۔ یہ آپریشن شروع ہونے کا کوشن تھا۔ پرنس منچل اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب سے ایک چپٹا سا باکس نکال کر اس کی راڈ کھینچی اور بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس نے بات شروع کر دی۔ ہیلو، علی عمران اسپیکنگ اوور، عمران نے کہا۔ یس، طاہر اسپیکنگ اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر ایکس2 کے ڈریس میں ویسٹرس کالونی کی کوٹھی نمبر 112 پر 20 منٹ کے اندر پہنچ جاؤ۔ سر سلطان اور پرائم منسٹر اور سر طاہر کو بھی وہیں ریسیو کر کے کوٹھی کے اندر لے آنا۔ صفدر تمہارے ساتھ مل جائے گا اور تم سب کو تہہ خانے میں لے آئے گا، اور تہہ خانے میں موجود ہوں گا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے بلیک زیرو کو ہدایت کی اور رابطہ ختم کر دیا۔ پھر سوئیاں ایک بار پھر مختلف ہندسوں پہ سیٹ کیں۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی تھی۔ صفدر، مجرموں کے سرغنے کسی بھی لمحے آنے والے ہیں، انہیں ہماری موجودگی کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ 20 منٹ بعد ایکس2 اور دیگر حکام بھی پہنچ جائیں گے۔ تم نے انہیں تہہ خانے میں لے آنا ہے اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بعد میں آنے والے مجرموں کے ساتھیوں سے متعلق ایک بار پھر ہدایت کر دینا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے اسے ہدایت کی اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور خود ریوالور سنبھالے چوکندے انداز میں الماری کے پیچھے چھپا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے ماحول پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ملٹری ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ بھی اندھیرے میں غرق تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ 10-12 گز سے زیادہ دور کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکل کر شہر کی طرف جانے والی سڑک کی تمام لائٹیں بھی بجھی ہوئی تھیں، اور اس سڑک پر ہر 2 فرلانگ کے بعد ملٹری کی جیپیں سائڈ پر موجود تھیں۔ مگر اسی سڑک پر ایئرپورٹ سے تقریباً 1 میل دور ایک کافی بڑی بلڈنگ زیر تعمیر تھی۔ بلڈنگ پر چھتیں پڑ چکی تھیں، صرف پلستر کا کام رہتا تھا۔ اس وقت بلڈنگ کی چھت پر گہرے اندھیرے میں 2 آدمی پیڑ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھے، اس لیے اندھیرے کا جزو بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے آنکھوں پر نائٹ ٹیلیسکوپ لگایا ہوا تھا، اور اس سے گہرے اندھیرے کے باوجود بہت دور تک چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کیا تمام انتظامات مکمل ہیں نمبر 1؟ دوربین لگائے ہوئے آدمی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ پرنس منچل تھا۔ یس باس، پروگرام کے مطابق تمام انتظامات مکمل ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہم ضرور کامیاب ہوں گے، نمبر 1 نے جواب دیا۔ جہاز آنے ہی والا ہے، پرنس منچل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایئرپورٹ پہ ہلچل ہو رہی ہے۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک رن وے کی بتیاں جل اٹھیں اور ٹاور پہ لگی ہوئی سرخ روشنی بھی جلنے بجھنے لگی۔ پرنس منچل نائٹ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سب کچھ صاف دیکھ رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے ایک چھوٹا سا جہاز ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ نمبر 1، آپریشن شروع ہونے والا ہے، پرنس منچل نے کہا، اور نمبر 1 نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے سے ڈبے کا بٹن دبایا۔ دبے لہجے میں کہنے لگا، الرٹ، ریڈی فار آپریشن، دیٹ فار سیکنڈ کال، اوور۔ جہاز رن وے پر بھاگتا ہوا اسٹاپ پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ جہاز کے دروازے سے 2 آدمی باہر آئے۔ ایئرپورٹ پر سیڑھیوں سے اتر کر وہ فرش پر پہنچے۔ ان سے 2 گز دور ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی، اس کے آگے 5 آدمی سیاہ سوٹوں میں ملبوس خاموش کھڑے تھے۔ جہاز سے اترنے والے دونوں آدمی باوقار انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے ان 5 آدمیوں کے قریب پہنچے۔ پھر چند کلمات کا تبادلہ ہوا۔ پرنس منچل ان کے ہونٹ ہلتے صاف دیکھ رہا تھا۔ پھر ان سب نے مصافحہ کیا، اور مصافحے کے بعد آنے والوں میں سے ایک نے مڑ کر ہاتھ کو ہوا میں مخصوص انداز میں لہرایا۔ اس کے ہاتھ لہراتے ہی جہاز کے دروازے میں سے ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک باکس اٹھایا ہوا تھا۔ باکس کو لیے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان سب کے قریب پہنچ گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے باکس وہاں پہلے سے موجود آدمیوں کے حوالے کر دیا اور جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ ساتھ ہی جیب سے پینسل ٹارچ بھی نکال کر جلائی، اس کی روشنی کاغذ پر ڈالنے لگا۔
پانچوں میں سے ایک نے اس کاغذ کے آخر میں دستخط کیے اور اس آدمی نے کاغذ طے کر کے جیب میں ڈال لیا۔ ایک بار پھر ان سب نے مسافہ کیا اور واپس جہاز کی طرف چل دیے۔ ان کے جہاز میں جانے کے بعد سیڑھیاں ہٹا دی گئیں اور جہاز اسٹارٹ ہو کر دوبارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد جہاز فضا میں پرواز کر گیا اور اس کے ساتھ ہی رن وے اور ٹاور کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ بتیاں بجھتے ہی وہ پانچوں آدمی تیزی سے مڑے اور قریب موجود سیاہ رنگ کی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ کار اسٹارٹ ہو کر تیزی سے ایئرپورٹ کے بیرونی گیٹ کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گیٹ کے قریب موجود دو کاریں بھی آگے بڑھیں اور دائیں سائڈ سے بھی دو کاریں اسٹارٹ ہو کر درمیانی کار کے پیچھے چل دیں۔ جس وقت یہ قافلہ ایئرپورٹ سے نکل کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پہ پہنچا تو درمیانی کار سے آگے بھی اور پیچھے بھی دو دو کاریں تھیں۔ یہ پانچوں کاریں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پرنس ونچل نے قریب موجود نمبر 1 کو مخصوص اشارہ کیا اور نمبر 1 نے فوری طور پر ہاتھ میں پکڑے ہوئے باکس کا بٹن دبایا اور تیز لہجے میں کہنے لگا، نمبر 1 اسپیکنگ، آپریشن اسٹارٹ، اپنے فرائض جانساری سے پورے کرو، اوور۔ جیسے جیسے کاریں اس عمارت کے قریب بڑھتی چلی آ رہی تھیں، پرنس ونچل کا چہرہ جذبات سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور پھر کاریں اس عمارت کے قریب سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ عمارت سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بائی روڈ دائیں طرف نکل رہی تھی۔ جیسے ہی یہ کاریں وہاں پہنچیں، اچانک 4 زبردست دھماکے ہوئے اور درمیانی کار سے آگے اور پیچھے والی چاروں کاریں پرزے پرزے ہو کر بکھر گئیں۔ درمیانی کار بھی اچانک دھماکوں سے لڑکھڑائی اور پھر سامنے والی کاروں کے ڈھانچوں میں سے ایک زوردار دھماکے سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ دھماکہ ہوتے ہی سڑک کے آگے اور پیچھے یکدم خطرے کے سائرن بجنے شروع ہو گئے اور جیپوں کے ہیڈ لیمپ جل اٹھے۔ دونوں طرف سے جیپیں اس اسپاٹ کی طرف دوڑنے لگیں۔ کار الٹتے ہی سڑک کے اطراف میں موجود عمارتوں سے اسٹین گنوں سے مسلح 10 آدمی نکلے اور بھاگتے ہوئے الٹی ہوئی کار کے قریب پہنچے اور پھر ان میں سے 4 نے کار کی کھڑکیوں میں گولیوں کی بارش کر دی اور باقی 6 نے کار کے دونوں اطراف پوزیشنیں سنبھال کر ہینڈ گرنیڈ پھینکنے شروع کر دیے اور اسٹین گنوں کی فائرنگ کھول دی۔ بموں کی وجہ سے چاروں طرف گرد اور دھوئیں کے بادل چھا گئے تھے۔ پہلے چاروں آدمیوں نے چند لمحوں تک فائرنگ کی، پھر کار کے دروازے کھول کر کار میں موجود لاشوں کو کھینچ کے باہر نکالا اور پھر ایک لاش کے ساتھ ہی وہ باکس بھی باہر آ گرا۔ ایک آدمی نے باکس کو سنبھالا اور تیزی سے دائیں سائڈ میں بھاگنے لگا۔ اس کے جاتے ہی باقی آدمی بھی بکھر کر دائیں بائیں بھاگنے لگے، مگر انہیں چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ انہوں نے خاصا مقابلہ کیا مگر ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے، مگر باکس لے جانے والے آدمی نے پروگرام کے مطابق سڑک سے ہٹ کر ایک مخصوص پوائنٹ پہ جا کر ڈسک تھرو کے انداز میں باکس ایک مخصوص زاویے پہ پھینک دیا۔ باکس اڑتا ہوا دور چلا گیا اور پھر زمین پر تنے ہوئے ایک جال میں جا گرا۔ اسی لمحے 2 آدمی اس جال پہ جھپٹے اور ان میں سے ایک نے باکس اٹھایا اور دوسرے نے رسی کھینچ کر وہ جال سمیٹا اور دونوں ایک شمالی سمت میں چھکے چھکے انداز میں بھاگنے لگے۔ کافی دور جا کر وہ ایک کھیت کے قریب رکے۔ وہاں 2 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے باکس ان کے حوالے کیا اور پھر خود دوسری طرف مڑ گئے۔ باکس لینے والے آگے بڑھے اور پھر کھیت کے دوسری طرف ایک کار کے قریب جا رکے۔ ان کے قریب پہنچتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھل گیا۔ جلدی بیٹھو، پرنس ونچل کی کرخت آواز سنائی دی اور دونوں تیزی سے کار میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ نمبر 1 کار کو ڈرائیو کر رہا تھا اور پرنس ونچل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کے ہاتھوں سے باکس سنبھال لیا۔ کار میں انتہائی نفیس اور اعلیٰ قسم کا سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس کار کے چلنے کی ذرا بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کار جلد ہی ایک سڑک پر پہنچ گئی اور پھر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی مختلف سڑکیں کراس کر کے ایک ویسٹریج کالونی کی عالیشان کوٹھی کے گیٹ پہ رکی۔ کار کی بڑی بتیاں بجھ گئیں اور ساتھ ہی گیٹ کھل گیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ گیٹ خود بخود دوبارہ بند ہو گیا۔ کار سیدھی پورچ میں جا کے رکی اور پھر پرنس ونچل اور نمبر 1 نیچے اتر آئے اور دونوں برآمدے سے ہوتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اب وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ پرنس ونچل نے درمیان میں رکھی ہوئی میز پہ باکس رکھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ٹرانسمیٹر لے آؤ، میں کرنل لاشوری سے بات کر کے اسے خوشخبری سناؤں اور باکس پہنچانے کی بات کروں۔ میں صبح ہی اس باکس کو ان کے سفارت خانے پہنچا دوں گا، پرنس ونچل نے کہا اور نمبر 1 کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی اس کامیابی پہ اس کا چہرہ بھی جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے چند کارکنوں کو تو ضرور اس مشن کی بھیٹ چڑھایا تھا، مگر مشن میں کامیابی کے سامنے یہ قربانی ہیج تھی۔ کارکن تو اور بھی پیدا کیے جا سکتے تھے۔ عمران کو جب معلوم ہوگا کہ ہم مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں تو وہ یقیناً اپنی بوٹیاں نوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، پرنس ونچل نے کہا۔ اگر وہ غیرت مند ہے تو خودکشی کر لے، نمبر 1 نے میز پر ٹرانسمیٹر رکھتے ہوئے کہا اور ان دونوں کے مشترکہ قہقہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ بڑی اچھی تجویز ہے پرنس ونچل۔ اچانک عمران کی آواز کمرے میں گونجی اور عمران الماری کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ پرنس ونچل کی طرف تھا اور ان دونوں کی ہنسی کو یوں بریک لگ گیا جیسے جلتی ہوئی مشین اچانک رک جائے۔
پرنس منچل کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اس کا تو منہ تو کھلا ہی کا کھلا رہ گیا۔ وہ بت بنا سامنے کھڑے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر بڑی معصوم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چند لمحے بعد پرنس منچل نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس نے معنی خیز نظروں سے نمبر 1 کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو کہ عمران پر جھپٹ پڑنا چاہیے۔ اور پھر نمبر 1 نے تیزی سے حرکت کی اور اس نے جھپٹ کر میز پر پڑا ہوا باکس اٹھا لیا اور دوسرے لمحے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اب اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور چمک رہا تھا جس کا رخ پرنس منچل کی طرف تھا۔ نمبر 1، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پرنس منچل کے چہرے پہ غصے سے زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نمبر 1 بیچارہ تو اب فرشتوں سے اپنی حساب کتاب چکا رہا ہوگا۔ یہ تو کیپٹن شکیل ہے، سیکرٹ سروس کا ممبر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے یوں سر جھکایا جیسے اپنی ایکٹنگ کی پرنس منچل سے داد وصول کر رہا ہو۔ اور اس بار پرنس منچل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر حیرت اور تعجب کے آثار دوڑ گئے۔ اگر تمہیں اپنے آدمیوں کے آنے کی امید ہو تو اس کے متعلق بھی تسلی کر لو، وہ سب جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ عمران نے ایک اور وار کیا اور پرنس منچل کا چہرہ لٹک گیا۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی اور کیپٹن شکیل چونک پڑا، مگر عمران اسی طرح اطمینان سے کھڑا رہا۔ البتہ پرنس منچل کے چہرے پہ امید کے آثار دوڑ گئے۔ شاید وہ سمجھ جاتا کہ اس کے ساتھی پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور پھر صفدر، ایکس2، سر سلطان اور سر طاہر پرائم منسٹر اور کرنل ڈی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ لیجیے سر طاہر اور کرنل ڈی، آپ کا مجرم اوباما باکس کے۔ ایکس2 نے اپنے مخصوص انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے جناب، میں نے آپ کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ واقعی میں آپ کی صلاحیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں، کرنل ڈی نے سوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھینک یو مسٹر ایکس2، واقعی آپ اور آپ کے ساتھی اس ملک کا خطیر سرمایہ ہیں۔ میں بھی معذرت خواہ ہوں، اگر آپ لوگ چوکنے نہ رہتے تو یہ مجرم ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے تھے، پرائم منسٹر نے ایکس2 سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر عمران کے اشارے پر کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا باکس سر طاہر کی طرف بڑھا دیا اور سر طاہر نے ندامت آمیز انداز میں باکس سنبھال لیا۔ ان کے چہرے پر خجالت کے آثار نمایاں تھے۔ اس مجرم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیجیے، پرائم منسٹر نے حکم دیا، پھر واپس مڑ گئے۔ سر سلطان، سر طاہر، کرنل ڈی اور ایکس2 بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں کیپٹن شکیل، صفدر اور عمران رہ گئے۔ پرائم منسٹر کا حکم سن کر پرنس منچل کے چہرے پہ زندگی کے آثار دوڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پرائم منسٹر کے حکم کے بعد اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس نے گرفتاری کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ سوری پرنس منچل، وائٹ فاکس یا ڈبلیو، تمہارے جیسے خطرناک مجرم کو زندہ چھوڑ دینا میرے اصول کے خلاف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے جیل سے فرار ہو جانا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور پھر ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز پیدا ہوئی اور سائلنسر لگے ریوالور کی گولی سیدھی پرنس منچل کے سینے پہ پڑی اور پرنس منچل اچھل کر نیچے جا گرا۔ گولی اس کے دل میں دھس چکی تھی، اس لیے ایک دو لمحے تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے مقابلے میں احمق اعظم بننے نکلا تھا، احمق کہیں کا، عمران نے ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل اور صفدر بے اختیار ہنس پڑے۔ ختم شد۔ اب یہ ناول قارئین یہاں ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں مزید ناول پیش کروں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو پریس کریں، اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ناول آنے کی صورت میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ حافظ۔